اچھا ناظرین، پہلی ویڈیو میں ہم نے دین کی بات کی تو میرا جہانگیر بھائی کہتا ہے جی، اس نے ایک سوال بھی کیا ہے، جو ایک اور ہمارے ثاقب بھائی ہیں انہوں نے بھی یہ سوال مجھ سے کیا تھا. یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں میں اکثر یہ سوال پایا جاتا ہے، تو اس کا جواب مجھے بڑی مشکل سے، میں گاڑی چلاتا ہوتا ہوں تو میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. اگر آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں تو دماغ تو انسان کا دماغ میں یہ باتیں دیکھیں آتی مائنڈ رہتی جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں کروڑوں نہیں لاکھوں نہیں بہت بڑی باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو مائنڈ ہے نا، مائنڈ جس طرح بھی تو میرا بھی دماغ میں آتی رہتی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں یار اللہ نے ہمیں، یہ ہمارے جہانگیر بھائی نے حال ہی میں سوال کیا تھا، تو اب مجھے نہیں پتہ یہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی اللہ نے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے، تو بیوی تو ہمارا سر کھولنے کے لیے دوڑتی ہے. تو یہ کیا بات ہے صاحب؟ یہ مرد کے لیے اجازت ہے تو عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. یعنی وہ اسلام کے اوپر نقطہ نہیں اٹھا رہے تھے، وہ صرف اپنی کم علمی کا اظہار کر رہے تھے. تو ہمارے دوسرے بھائی نے فائدے کی بات کر رہے تھے، تو ہمارے دوسرے بھائی ثاقب بھائی نے بھی بتایا کہ 4 شادیاں انسان کر سکتا ہے. تو ہمارے ثاقب بھائی نے بھی یہی سوال کیا تھا. تو میں آپ کو بڑے تفصیل میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، جس کو سمجھ آ جائے اس کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلی بات ہے یہ جو شادی کے اوپر جو کڑتی ہیں یا چڑھتی ہیں نا، یہ ہماری پاکستانی خواتین ہیں. آپ عرب میں چلے جائیں تو وہ خواتین جو ہے نا اس کو اعزاز سمجھتی ہیں کہ ہمارا خاوند دوسری شادی کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ویسے بھی تو کہیں جا کے منہ مارے گا تو اس کی بیوی اس کو کچھ نہیں کہے گی. یعنی یہ ہمارا جہانگیر بھائی آپ مانتے ہیں نا، پاکستان میں حرام کمائی کر کے خاوند لائے تو بیوی خوش ہوتی ہے، تو حلال میں گزارا نہ ہو تو چوں چوں کرتی ہے. تو ناظرین اس سے ہمارا جو ہے نا، نہیں، ہمارے معاشرے کی یہ ایک عکاسی ہے نا کہ خاوند کو پوچھتی نہیں ہے. خاوند کو پوچھنا چاہیے نا کہ تو کہاں سے لایا پیسے، تو کیا کر رہا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ کے اوپر. دیکھیں جی، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں نا، وسائل کہتے ہیں کہ آپ کا ظاہر آمدن آپ کی اگر اچھی ہے، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. ٹھہرے، میں سمجھ گیا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، وہ میں بعد میں دیتا ہوں. پہلے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جی مرد کے لیے اور عورت کے لیے نا ایک حکم نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرد مختلف ہے اور عورت مختلف ہے. اب عورت کے لیے جو پردے کا حکم ہے وہ مرد کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ مرد کی عقل پوری ہے اور عورت کی عقل جو ہے آدھی ہوتی ہے. ہمارے پیر صاحب بھی بات کرتے رہتے ہیں. چلے وہ عقل آدھی اس طرح، وہ میں سمجھ سکتا ہوں نا کہ وہ بیچاریوں کو تھوڑی سی کم تری ہوتی ہے، کم طریقے سے، تو اس وجہ سے وہ پھر ہر وقت سوچتی ہے ڈرتے تھے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرد اور عورت کی برابری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. مرد کے لیے جو حکم ہے وہ ہمیشہ سخت، اسلام نے ہمارے رکھی ہے. مرد کے لیے برابر نہیں ہے، جو حکم مرد کے لیے آیا ہے نا وہ سخت آیا ہے، اور عورت کے لیے اس کے مد مقابل حکم جو آیا ہے وہ نرم آیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے مثال میں دیتا ہوں، مرد کو عورت کے جو حقوق پورے کرنے ہیں نا، اس کو چھت دینی ہے، اس کے بدن پہ کپڑے، روٹی کپڑا مکان، پیپل پارٹی والا منشور دینا ہے نا. نہیں ایسا ہنسنے کی بات بالکل. تو اس کو عزت بھی دینی ہے. کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، مکان گھر کو رہنے کے لیے، اس کی رہائش کے لیے بندوبست ہونا چاہیے، اور مکان ہونا چاہیے. مطلب یہ 2-3 باتیں ہیں. اس کو تحفظ دینا ہے، اس کو عزت دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں مرد کی ہیں. تو عورت کا بدلے میں کیا ہے کہ اپنے خاوند کو راضی رکھے. اب مرد جتنا سادہ ہے نا، اتنا دنیا میں اللہ نے شاید ہی کوئی اور مخلوق بنائی ہو. یہ مخلوق بہت سادی ہے. تو مرد کہتا ہے مجھے زیادہ چڑ نہ کرو، خاموشی گھر میں تھوڑی سی چاہیے، صفائی رکھو. چڑچڑاپن نہیں ہونا چاہیے. مطلب میں گا رہا ہوں تو میری بیوی مسکرا رہی ہو. ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ تے سارا دن کتے چکھلانا رہے تھے، میں سارا دن کام کرنی رہی ہے کارنا تھے آ بڑے. اب عورت کو ایک چیز یہ نہیں معلوم ہوتی کہ مرد جب باہر جاتا ہے نا تو اس کی طرح طرح کے کتوں، کمینوں، خبیثوں، ہر قسم کے بے ایمان اور چکے بندے سے آپ کا نہیں پالا پڑتا دن میں. یہی بات ہے. یہ ہمارا بھائی ہے جہانگیر، اس سے ایمانداری سے پوچھتے ہیں بھجن، آپ اپنی جو حق کی تنخواہ ہے، تنخواہ تو نہیں، وہ پیمنٹ جو ہے حق کی، وہ لینے جاتے ہیں لوگوں سے تو آسانی سے مل جاتی ہیں. بہت مشکلات ہوتی ہیں. ایسا ابھی دیکھیں گے یہ کام کرنے کے بعد مشکلات ہوتی ہیں. دیکھیں جی، ایڈوانس جو پیسے دیتے ہیں نا لوگ، وہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جب کام ختم ہو جاتا ہے، ایڈوانس میں وہ پھنسے ہوتے ہیں تو یہ لے لیتے ہیں پیسے 10,000 یا جو بھی ہے. 40,000 کا ہے نا تو 10,000 وہ دے جائیں گے. یہ بندہ پھر اس کے بعد دن دیکھے گا، نہ رات نہ شام، کچھ بھی نہیں دیکھے گا. ہو سکتا ہے اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا ہو، صبح کا بھی نہ کھایا، یہ لگا ہوا. کئی بار ہمارے یہ بھائی ساری رات بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شادیوں کے سیزن میں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
پھر آپ جب آرڈر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اب یہ بھائی ہمارا پھنس جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ اس کو ترسا کے پیسے لیتے ہیں. یہ تو پاکستان کا ادھر کا تو حاج صاحب ابھی آپ نئے ادھر آئے ہیں نا. نہیں میں ویسے یہ بات جھوٹ کر رہا ہوں، یہ سچ ہے، صحیح عکاسی ہوئی ہے. بالکل. اچھا تو اب جب یہ بندہ کسی سے اپنے پیسے لینے کے لیے اتنا دماغ ضائع کر کے اور اتنا تھک ٹوٹ کے گھر پہنچتا ہے، آگے سے اس کی بیوی کا موڈ آف ہوتا ہے، تو پھر آپ سوچیں اس بندے پہ. چلے میں جمیل اپنا جہانگیر بھائی کی تو نہیں بات کرتا، میں ویسے عام بندے کی بات کرتا ہوں. معاشرے میں یہ ہے، ہم کسی ایک کو لے کر یہ بات نہیں کر رہے ہیں، جنرل ہمارے معاشرے میں یہ عمومی طور پہ عمومی طور پہ. تو جب وہ بندہ باہر بھی لوگوں سے لڑ رہا ہے، پھر گھر آ کے بھی لڑ رہا ہے، تو پھر اس کے گھر میں اور باہر میں کیا فرق ہوا؟ تو عورت کا ایک ہی کام ہے کہ آپ اپنے خاوند کو جو ہے نا اپنی طرف سے حتی الوسع کوشش کر کے اس کو سکون دیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے تکلیف نہ پیدا کریں، کیونکہ دنیا اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف پیدا کرتی ہے. ایک بات یہ ہوگی، تو مرد کے لیے مشکل ہے یا نہیں ہے کہ اس کو عورت کو عزت تحفظ سب کچھ دینا ہے، اور عورت نے صرف اس کو سکون دینا ہے. عورت کو کوئی کام نہیں کرنا، کوئی نوکری نہیں کرنی، وہ جو لا کے دے گا اسی میں سے پکانا ہے. اس نے نہیں لا کے دے گا تو وہ پکائے گی بھی نہیں، تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو ہر چیز بنی بنائی گھر میں مل جائے گی، صرف اس نے یہ خیال رکھنا ہے. تو عورت کے لیے آسانی ہوگی. اب میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں، جہاد کس پہ فرض ہے جی؟ مرد پہ، عورت پہ نہیں ہے فرض؟ عورت پہ نہیں. اچھا تو اب مرد جب جہاد پہ جاتا ہے تو اس میں شہادت بھی ہو جاتی ہے، یہی بات، غازی بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی معذور ہو کے بھی واپس آتا ہے، ٹانگ کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، آنکھ نکل گئی یا کچھ بھی. وہ ضروری تو نہیں ہے آپ جیسے گئے ویسے ہی واپس آئیں گے. تو پھر عورت کے لیے پھر اس کے مد مقابل اللہ نے کیا حکم رکھا ہو؟ جیسے میں نے پہلی بات بتائی ہے، اس میں مرد کے لیے سختی تھی اور عورت کے لیے آسانی تھی. جہاد مرد کے لیے مشکل ہے تو عورت کے لیے تو جہاد نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر اس کے مد مقابل کیا چیز اللہ نے دی ہوگی؟ مطلب وہ اپنے خاوند کی سیوا کرے گا. نہیں وہ تو اس پہلی والی بات میں آ جاتی ہے نا. اب جہاد کے چکر میں کیا، میں اس پہ بڑا ریسرچ کر کے اس بات پہ پہنچا ہوں. مرد کی آزمائش جہاد ہے، ٹھیک ہے ناظرین، مرد کی آزمائش، کیونکہ اچھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ انسان جہاد بھی کر سکتا ہے، تو اس کے مطابق خوبی تو نہیں ہے نا، آزمائش ہے. آزمائش تو یہ ہمارا فخر ہے، یہ مردوں کی ایمان کی طاقت ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، ورنہ اللہ نے اس کو آزمائش کے طور پہ ہمارے اوپر رکھا ہے کہ میری راہ میں جا کے اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کے، بیوی بچے گھر بار مال دولت سب چھوڑ کے تو میری راہ میں جنگ کرو، جہاد کرو، شہید ہو جاؤ، غازی ہو جائے، یہ مقدر کی بات ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، یہ مرد کا آزمائش ہے. اس کے مقابلے میں عورت کے لیے جو اللہ نے آزمائش رکھی ہے نا کہ تو اب دوسری کو بھی برداشت کر، تیسری کو بھی کر، چوتھی کو بھی کر. مجھے جہانگیر بھائی بتائیں کہ جہاد زیادہ مشکل ہے یا ایک عورت کے لیے دوسری عورت کو برداشت کرنا زیادہ مشکل ہے؟ میرے خیال میں جہاد تھوڑا مشکل ہے. تھوڑا تو نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے آپ واپس ہی نہ آئے. مطلب یہ تو دو عورتیں جب ایک گھر میں ہو تو ان کو موت کا تو خطرہ نہیں ہے نا. وہ آپس میں مرد جان پر کھیل رہا ہے اور عورت جو ہے نا اللہ کے حکم پہ. میں یہ مردوں کی شاید دینے کے لیے نہیں کہہ رہا، جو ویلے نکمے مرد ہیں تو کہیں گے جی میں دوسری شادی کر لوں یا تیسری کر لوں، ان کے لیے نہیں. میں یہ ہمارے جہانگیر بھائی نے بھی یہ سوال پوچھا تھا تو میں نے اس کو، جہانگیر بھائی مطمئن ہوئے ہیں میرے جواب سے؟ تو عورت کا کیا ہوا، مرد کا جہاد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جا کے لڑو. عورت کا جہاد کیا ہے کہ اگر یہ دوسری شادی کرتا ہے برداشت کرو، تیسری کرتا ہے برداشت کرو. اچھا ہمارے جہانگیر بھائی نے، آپ بات کریں، نہیں آپ بعد میں کال کریں نا. تو جہانگیر بھائی نے ایک اور سوال کیا تھا، جو پہلا سوال کا جواب مل گیا، مطمئن ہو گئے ہیں. دوسرا سوال کا جو جواب ہے نا، انہوں نے پوچھا ہے کہ جی جس بندے کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ شادیاں کرتا، پھر یہی کہہ رہے تھے آپ سوال. تو مجھے سب سے عام پوائنٹ ہے اس بات کا کہ اچھا انسان یہ ناظرین، یہ تو شادیاں کرتا پھر میرے نزدیک ہمارے نبی پاک نے جو بات کی میرے نزدیک یہ کہ اگر انسان تنگ دست ہے، اگر مشکل میں ہے نا، تو وہ شادی کر لے. یہ ہندوؤں والی سوچ ہے کہ اگر اس کے پاس گھر ہوگا، بنگلہ ہو، گاڑی یا کچھ اپنے لیے کما سکتا ہوگا تو پھر شادی کرے. ہندوؤں کی شادی جہانگیر بھائی آپ یقین نہیں کریں 40 سال کے بعد بھی ہوتی ہے. جب تک وہ کسی قابل نہیں رہتے تو شادی کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حالات مالی حالات بدلیں، اگر آپ نے ایمان محفوظ کرنا ہے تو آپ شادی کر لیں. اگر آپ اپنے مالی حالات اگر اپنے بہتر بنانا چاہتے ہیں آپ شادی کر لیں. یعنی کہ شادی بھی جو ہے نا ایمان کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے.
تو انسان کا ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے انسان جب شادی کرتا ہے. آپ ظاہر ہے صفائی نفس ایمان ہے، اور نکاح بھی. میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ انسان کا ایمان مکمل اسی وقت ہوتا ہے تو کہ انسان جب شادی کرتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے بچے ہوں گے تو وہ بھی اسلام کا ایک حصہ بنیں گے، ظاہری بات ہے مجاہدین بنیں گے، تو آپ ان کی صحیح تربیت کریں گے. لیکن اب میں نے آپ کا دوسرا جواب بھی دے دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ جو بندہ ویلا ہے وہ کس لیے شادی کر رہا ہے. اگر تو وہ ویلیاں کھائے گا اس کے بعد تو پھر اس کو شادی کا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر اس کے حالات خراب ہیں تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے. اور عورت جو رزق آتا ہے، آمدنی آتی ہے، وہ عورت کے مقدر سے آتی ہے، جیسے میں نے سنی ہے بات. تو جو اولاد ہوتی ہے وہ مرد. اب ہمارے معاشرے کا ایک دیکھیں کتنا عجیب ایک اتفاق ہے کہ مرد کی آمدنی نہ ہو تو عورت لڑتی ہے، جبکہ اس کے مقدر کی آمدنی. اور اولاد نہ ہو یا بچہ نہ ہو تو مرد لڑتا ہے، جبکہ اس کے مقدر کے اولاد ہے. کتنے عجیب ہیں کہ عورت اپنی وجہ سے لڑ رہی ہے کہ یہ میرے اندر خامی ہے یا اللہ نے مجھے یہ چیز نہیں دی، تو میں اپنے آپ سے لڑنے کے بجائے میں اپنے خاوند سے لڑی. مرد اس کو اللہ نے اگر بیٹا نہیں دیا نا، تو کیونکہ اس کے مقدر کی اولاد اس کے مقدر کی ہوتی ہے، تو بیٹا نہیں دیا تو وہ بیوی سے لڑ رہے ہیں، جبکہ تو اپنے آپ سے لڑ. تو لڑنا بھی نہیں چاہیے، صبر شکر کرنا چاہیے جی. لڑنے والے تو جاہل ہوتے ہیں. اچھا جہانگیر بھائی، دو چیزیں میں یہاں پہ اور بھی بتاتا جا رہا ہوں. سب سے اللہ کو ناپسند پوری کائنات میں کون سی جگہ ہے؟ جگہ یہ تو آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی جگہ ہے. بازار. بازار بہت یہ بات آپ کی. تو ایک یہ چیز ہے جو جگہ اللہ پاک کو ناپسند ہے کہ بازار میں جانا، مطلب یہ جگہ ناپسند. اور سب سے ناپسند جو چیزوں میں سے وہ کون سی چیز ہے؟ لڑائی. گھر میں لڑائی ہو، جب لوگ لڑتے ہیں نا تو اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے. وہ لوگوں کی تو خیر اور بات ہوتی ہے، گھر میں نہیں لوگوں کی بھی نا جی. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دو مسلمانوں میں صلح کرا. اور سب سے بدترین کون ہے اللہ کی نظر میں؟ جو دونوں میں سے جو لڑے، دونوں میں جو لڑائی کرائے یا کسی تو معیار آپ نے دیکھ لیا ہے. تو بھائی جان، میری بہنیں، بیٹیاں جو بھی دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے، آپ لوگ پیار محبت سے رہیں. زندگی مطلب اچھے طریقے سے. مسلمان جو ہے نا وہ ہندو نہیں ہے، عورتیں نہیں ہیں، وہ عربی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہماری پاکستانی عورتیں کسی کو دیکھنا چاہتی ہیں نا تو وہ عربی عورتوں کو دیکھیں. اگر عربی عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کو 3 4 شادیوں کے بعد بھی کچھ نہیں کہتی نا، تو سوچ لیں کہ اللہ نے اس کو اگر اتنا حوصلہ اتنا صبر دیا ہے تو آپ کریں، آپ بھی کریں. اچھا تو عربیوں کے بارے میں مردوں کو بھی بتا دوں جی. دیکھیں وہ بیٹیوں کی وجہ سے کبھی بھی اداس نہیں ہوئے کہ ہمیں اللہ نے بیٹی دی ہے، کیونکہ وہ اس کو رحمت سمجھتے ہیں. تو مردوں کو بھی ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے دی ہے، اور یار ہمیں اللہ جو بھی دے ہم اس کے قابل بھی نہیں ہے، وہ اپنی رحمت میں سے دیتا ہے. پھر آپ اس پہ بھی نخرے کرتے ہیں کہ یہ کیوں دیا ہے، وہ کیوں نہیں دیا. اگر یہ بھی نہ دیتا پھر کیا بگاڑ لیتے آپ. تو جہانگیر بھائی پسند آئی بات؟ بہت اچھی بات ہے جی. ایسا ابھی اسی پہ اسٹاپ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ویڈیو آپ ہماری انتظار کریں. وہ بھی بڑے مزے کی ہوگی، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. ایسا میں بہت خوبیاں ہیں، یہ ان کے منہ پہ میں نہیں تعریف کر رہا ہوں. نہیں یہ میری پیٹھ پیچھے بھی نہیں کرتے، فکر نہ کریں. نہیں تعریف بہت کرتا ہوں. تو ویور انشاءاللہ آپ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ آپ دیکھیں گے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں انشاءاللہ میرے مشن میں سے ایک مشن یہ بھی ہے کہ میں جہانگیر کا جو ہے نا پکا چینل، پراپر چینل جو ہے نا اسٹیبلش کرا کے تو پھر میں دنیا سے جاؤں. میری یہ خواہش ہے. بہت ساری خواہش ہے لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے. کیونکہ میں تو یہ بات مانتا ہوں کہ ہماری طرف سے اگر کسی ایک انسان کو بھی فائدہ، کسی خوشی مل جائے یا کوئی امید کے 2 بول ہماری طرف سے نکلیں اور اس کو مایوسی سے نکال کے اس کو وہ خوش ہو جائے کہ اس سے بڑا جہاد کم از کم میرے نزدیک تو نہیں ہے. جس قسم کا معاشرہ آج کل چل رہا ہے نا، تو اس میں تو یہ لوگوں کو بہت. ناظرین ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سیریس باتیں نہیں کامیڈی کرائیں گے. جہانگیر بھائی آپ کو تب تک کے لیے میں کہتا ہوں بندر ناچ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہے جہانگیر بھائی، اللہ حافظ. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ حافظ.